پوچھا کہ ابو عبد الرحمن، ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور بہت کچھ علمی گفتگویں بھی کرتے ہیں، تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بتایا کہ قرآن مجید کے ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو بہت علمی مجالس منعقد کر کے علمی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لوگ ان کی ذہانت، فطانت، ان کے سوالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تکبیر وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو معاملہ بھی ہوتا ہے بس ابتدا سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی چیز طے کر دی جاتی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ دیکھو، جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو ان کو یہ کہنا کہ میں اس طرح کے لوگوں سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے۔ اور عبداللہ بن عمر اس بات پر حلف اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس چیز پر ایمان نہ رکھے کہ تکبیر ہے۔ یہ انہوں نے کہا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تبصرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اثر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں ہے، ایک صحابی نے اس طرح کی بات سن کر اس پر تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بات کہنا کہ جتنے معاملات بھی ہوتے ہیں وہ گویا ابتدائی سے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو یا پہلے سے کسی منصوبے کو دخل نہیں ہے، یہ بات ایمان کے منافی ہے۔ اور کوئی آدمی اگر اللہ کو مانتا ہے اور اس بات کو نہیں مانتا تو پھر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کے مطالعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا کے نظم کے معاملے میں صورتحال یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بے خبر ہے، انہوں نے ایک مرتبہ دنیا میں تحریک پیدا کر کے اس کو چلا دیا ہے اور اب یہ اپنے طریقے کے اوپر چل رہی ہے۔ وہ اس پوری کائنات کا نظم چلا رہے ہیں، خلق بھی انہوں نے کیا ہے، امر بھی انہی کے ہاتھ میں ہے اور تمام معاملات کا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جتنا اختیار انسان کو دیا ہے اس کی ایک حد ہے، اس دائرے میں انسان اخلاقی امور کے معاملے میں جواب دہ ہے، اور یہ جواب دہی بھی اس کے ارادے کی حد تک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے ارادے پر عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مداخلت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر ارادے کو اگر اس دنیا میں عملی جامہ پہنچنے کا موقع دے دیا جائے تو اس دنیا کے اندر ایک دن کے لیے بھی انسانوں کے لیے جینے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاملات کا ایک بڑا حصہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس کے بعد انسانوں کو ایک محدود دائرے میں اختیار دیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس دائرے میں اس نے اختیار دیا ہے وہ اس میں انسانوں کے اعمال کیا ہوں گے ان سے پوری طرح واقف ہے۔ تو یہی پہلو ہے جس کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن عمر نے زیادہ شدید رد عمل کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ساری چیزوں کو مانے بغیر ایمان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی جو بڑی مشہور حدیثوں میں سے ہے اور بڑی غیر معمولی حدیث بھی ہے۔ اس حدیث کا مطالعہ تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے، لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں بھی مقصود در حقیقت اس کے سوا ان کے ہاں کوئی نہیں تھا کہ اس میں ایمان بالقدر کا آگے ذکر ہوا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے، یعنی اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آدمی کو کس طریقے سے اسلام اور ایمان کے حدود کو سمجھنا چاہیے، اور حضور نے اس میں جو جواب دیا ہے اس میں جہاں اللہ پر ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں تقدیر پر ایمان کا ذکر بھی کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں جو افراط و تفریط ہمارے ہاں ہوئی ہے اور جس سے بہت سے فلسفیانہ مذاہب پیدا ہوئے ہیں، ان کے تفصیلی ذکر کی تو یہاں ضرورت نہیں ہے، سادہ چند حقیقتیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی پہلی بات جو قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی ہے اور جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی وہ یہ کہ اس کائنات کا پروردگار ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے یہ دنیا علی علم بنائی ہے، یعنی وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے، کیا بنا رہا ہے، کس انجام تک پہنچے گی، اس سے مقصود کیا ہے، اس میں انسانوں کو کس امتحان میں ڈالا گیا ہے اور اس کی پوری اسکیم کیا ہے۔ یہ ساری اسکیم قرآن مجید میں واضح کی گئی ہے، یہاں تک کہ جب فرشتوں میں اور سیدنا آدم کے مابین معاملہ ہوا ہے تو اس میں بھی اسی پہلو کو نمایاں کر دیا گیا ہے۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تو ایک محدود دائرے میں اس کو کچھ اختیار دیا گیا ہے۔ یہ اختیار ایسا بدیہی ہے کہ اس کے لیے کسی فلسفی اور کسی حکیم سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جھانک کر بہت اچھی طرح جان سکتا ہے کہ یہ اختیار ہم کو حاصل ہے، اور ہم یہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا دائرہ ہے جس میں ہم کو یہ اختیار حاصل ہے۔
اور دنیا کے تمام معاملات جو ہم چلا رہے ہیں وہ اسی اصول کے اوپر چلا رہے ہیں۔ دنیا میں اگر عدل کا کوئی نظام قائم ہے، محاسبے کا کوئی نظام قائم ہے، انسانوں سے پوچھ گچھ کا کوئی نظام قائم ہے، تو اسی اصول پر قائم ہے۔ انسان کہاں مستر ہو جاتا ہے، کہاں مجبور ہو جاتا ہے، کہاں اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا بجائے خود ممکن نہیں رہتا، اس کو بھی ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر اپنے تمام معاملات کو طے کرتے ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ جتنا سیدھا، جتنا صاف اور جتنا بدیہی ہے، اگر اس کو الجھانے کی کوشش کی جائے تو اتنا ہی زیادہ الجھ جاتا ہے۔ اس کو اگر انسان اپنے زاویے سے دیکھے کہ وہ اپنی زندگی جب گزار رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ فیصلے کس بنیاد پر کرتا ہے، رائے کس بنیاد پر قائم کرتا ہے، کسی شخص کا محاسبہ کس بنیاد پر کرتا ہے، کہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا مجبور ہے اور کہاں یہ سمجھتا ہے کہ وہ مختار ہے، تو وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کیا دائرے ہیں جس کے اندر انسان کو جواب دہ ہونا ہے اور کیا دائرے ہیں جس میں اس کو جواب دہ نہیں ہونا۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ہم نے اپنی پیدائش کا فیصلہ خود نہیں کیا۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ہم میں سے کسی نے اپنے والدین کا انتخاب خود نہیں کیا، اپنے وطن کا انتخاب خود نہیں کیا، یہ زندگی کتنی ہے اس کا انتخاب خود نہیں کیا، شکل و صورت کیا ہے اس کا انتخاب خود نہیں کیا، صلاحیتیں کیا ہیں اس کا انتخاب خود نہیں کیا۔ یہ چیزیں ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر کے دے دی گئی ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ایک اخلاقی وجود ہے، ایک مورل بینگ ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے، اور ہم بہت اچھی طرح اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ انسان کے اندر الہام کی گئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان اس کے پورے شعور کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ رائے قائم کرتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، خیر کا راستہ اپنانا ہے یا شر کا راستہ اپنانا ہے۔ اس کے بعد اس کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ عمل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اگر تو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مجموعی حکمت کے خلاف اس کا عمل نہیں ہوتا، تو وہ عمل بھی ہو جاتا ہے اور انسان اپنے اختیار کو روبہ عمل کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کی حکمت کا اگر اقتضا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز روک دی جائے تو اس کو روک بھی دیتا ہے۔ ہم روزانہ زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سادہ حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس سادہ حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی بجائے اس کو الجھنوں میں اور خدا تعالیٰ کے معاملے میں اس کی قدرت اور علم کے حدود طے کر کے طے کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کا فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر بات ہے جس کو یہاں تمہید میں سمجھ لیجئے، اس کے بعد جب حدیث پڑھی جائے گی تو اس کی بہت سی تفصیلات اس میں زیر بحث آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔